ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 1 باب اس کی 26 سے 38 آیت تک۔ اور 6 مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیائی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا کہ یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا بانجھ جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدسہ مریم ملکہ دو عالم کا یوم یادگار مناتے ہیں۔ کلیسیا شروع ہی سے مقدسہ مریم کو بہت عقیدت دیتی ہے۔ مقدسین، آباءِ کلیسیا اور معلمین کلیسیا نے مقدسہ مریم کو مختلف القابات سے عقیدت دی۔ آج کا یوم یادگار مقدسہ مریم ملکہ دو عالم ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہم مقدسہ مریم کو ملکہ دو عالم کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں مقدسہ مریم کی لطانیہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مقدسہ مریم کی لطانیہ میں مقدسہ مریم کو 13 بار ملکہ کہا گیا ہے۔ اسے ملکہ فرشتوں کی کہا گیا ہے، اسے ملکہ آباؤں کی کہا گیا ہے، ملکہ پیغمبروں کی، ملکہ حواریوں کی، ملکہ شہیدوں کی، ملکہ ریاستیوں کی، ملکہ کمواریوں کی، ملکہ سب مقدسوں کی، ملکہ خاندانوں کی، ملکہ جو بے داغ عمل میں لی گئی، ملکہ جو آسمان پر اٹھائی گئی، ملکہ اقدس روزی کی، اور ملکہ صلح کہا گیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم مقدسہ مریم کو ملکہ دو عالم کیوں کہتے ہیں؟ ہم کلام مقدس اور کلیسیا کی تعلیمات کی روشنی میں ہدایت حاصل کریں۔ کلام مقدس خداوند یسوع مسیح کو کل کائنات کا بادشاہ کہتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ہم اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے سنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے صدیوں پہلے یہودیوں کی تاریخ کے مشکل حالات میں اشعیاء نبی نے مسیحا بادشاہ کے آنے کی پیشن گوئی کی۔ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا، صداقت اس کے کندھوں پر ہے، اس کا نام عجیب، مشیر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا رئیس، داؤد کے تخت اور مملکت پر اس کی حکومت کی اقبال مندی اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ تواریخی کتابوں میں اور انبیاء کے صحیفوں میں بھی پیشن گوئیاں ہیں جو مسیح کو بادشاہ کہتے ہیں۔
عہد عتیق میں بادشاہ کی ماں کا اہم کردار دکھایا گیا ہے۔ بادشاہ کی بیوی نہیں بلکہ ماں کو ملکہ کہا گیا ہے۔ اس کے سر پر تاج اس کے اختیار کی علامت کو ظاہر کرتی تھی۔ اس لیے ہمارے مسیحا کی ماں، خداوند یسوع مسیح کی ماں، بادشاہ کی ماں ملکہ ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم فرشتے کے اسلام کے متعلق سنتے ہیں۔ گبریل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس جاتا ہے جو بے داغ حمل میں لی گئی تھی۔ فرشتہ اسے پرفضل کہہ کر پکارتا ہے، پھر کہتا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے گھبرا گئی۔ وہ اپنی حلیمی میں یہ سوچنے لگی کہ وہ خدا کی نظر میں کس طرح اتنی اہم ہو سکتی ہے۔ فرشتہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے۔ وہ بادشاہ کی ماں ہوگی۔ وہ بادشاہ کو جنم دینے والی ماں ہے اور یقیناً بادشاہ کی ماں ملکہ ہی ہوگی۔ اس لیے مقدسہ مریم خدا کی ماں، بادشاہ کی ماں، ملکہ دو جہاں ہے۔ وہ کل کائنات کے بادشاہ کی ماں ہے۔ وہ کل جہاں کی، دو عالم کی ملکہ ہے۔ مقدسہ الصباط بھی جب مقدسہ مریم کو ملتی ہے تو وہ بھی اس کو کس طرح مخاطب کرتی ہے؟ یہ کیسے ہوا کہ خداوند کی ماں میرے ہاں آئی؟ خداوند یعنی مالک، بادشاہ جو سب کچھ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس کی ماں دو عالم کی ملکہ ہے جس کی آج ہم یادگار مناتے ہیں۔ ہم نئے عہد نامے میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب میں بھی مقدسہ مریم کی عظمت کے متعلق پڑھتے ہیں۔ عورت جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، چاند اس کے پاؤں کے نیچے اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ اس حوالہ میں مقدسہ مریم کو نئی ملکہ، نئی ہوا پیش کیا گیا ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی بادشاہی میں ہے۔ کلیسیا شروع ہی سے مقدسہ مریم کو بڑی عقیدت دیتی ہے۔ 4 صدی میں مقدس افراہیم نے مقدسہ مریم کو خاتون اور ملکہ کے لقب سے پکارا۔ اس کے بعد آبائے کلیسیا اور معلمین کلیسیا نے بھی مقدسہ مریم کے لیے یہ لقب استعمال کیا، لیکن 11ویں اور 13ویں صدی میں یہ لقب بہت اہم ہوا اور 11ویں اور 13ویں صدی میں لکھے گئے بہت سے گیتوں میں مقدسہ مریم کو سلام اے مقدسہ ملکہ، ہیل ہولی کوئین، سلام اے آسمان کی ملکہ، ہیل ہولی کوئین آف ہیون، اور آسمان کی ملکہ کوئین آف ہیون کہا گیا، اور پھر یہ گیت بہت عام ہوئے۔ ہم مقدسہ مریم کو ملکہ دو جہاں کہتے ہیں۔ 20ویں صدی میں پوپ پائس 12ویں نے 11 اکتوبر 1954 کو اپنے مراسوے اد رجینا چیلی میں لکھا کہ مقدسہ مریم ملکہ ہے۔ اس لقب کے لیے وہ حقدار ہے اور وہ اس قابل ہے کہ وہ خدا کی ماں بنی۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے نجات بخش کام میں بطور نئی ہوا گہرا طور پر شامل ہے۔ وہ پرفضل ہے، وہ کامل ہے، وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھولتی، وہ ہمارے لیے سفارشیں کرتی ہے۔ یقیناً اس کا بیٹا ہمارا خداوند اس کی سفارشوں کو سنتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہو۔
ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔